بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اکوڑا خٹک یعنی چھوٹا یونان کے سلسلے میں جو سیریز شروع کی ہے، یہ اس کا دوسرا ویڈیو ہے جو ناظرین کے خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ اس سیریز کے پہلے ویڈیو میں نے ان اکابرین کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اکوڑا خٹک میں امن و امان کا نظام قائم کیا تھا اور اس کے لیے بڑی قربانیاں اور خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس ویڈیو میں چونکہ یہ تاریخی سلسلہ ہے اور بہت سے اکابرین اور بڑے بزرگ اب موجود نہیں ہیں، میری عمر بھی اس وقت بہت کم تھی، اس لیے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو سکتے ہیں اور بھی ہو جائیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ میں نے وہاں کے قضاء کا نظام جس بزرگ نے قائم کیا تھا اس کا نام میں نے بتایا تھا قاضی زین العابدین۔ نہیں، یہ غلط تھا۔ اصل میں نظام ان کے بڑے بھائی قاضی معین الدین صاحب نے نظام کو وضع کیا تھا، اور وہ اس علاقے کے نہ صرف اکوڑا خٹک کے بلکہ پورے خٹک نامہ کے لیے ایک قاضی تھے، اور دور دور سے لوگ اپنے مسائل آ کے ان سے حل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، ان کے بعد پھر ان کے بھائی قاضی زین العابدین نے یہ منصب سنبھالا تھا۔ تو یہ ایک غلطی تھی۔ یہ نظام پھر چلتا آ رہا تھا، اور جو آخری قاضی صاحب میں نے دیکھا تھا ان کا نام قاضی ظہیر الدین صاحب تھے، جو کہ خدائی خدمتگار کے صدر بھی تھے۔ تو اس فیملی میں اب بھی یہ نظام شاید چلتا آ رہا ہو سکتا ہے اتنا ایکٹیو نہ ہو۔ تو یہ ایک غلطی تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں نے مولانا عبدالحق شیخ الحدیث صاحب کے والد کا نام مولانا امین الحق صاحب بتایا تھا، جو کہ کریکٹ نہیں ہے۔ ان کے والد بزرگوار کا نام حاجی معروف گل تھا۔ اللہ سب کی مغفرت کرے۔ اور تیسرا جو غلطی تھی وہ اس نام میں تھی کہ سراج الاسلام صاحب کا والد میں نے استاد روح الامین بتایا تھا، جو کہ صحیح نہیں تھا۔ ان کے والد بزرگوار کا نام مولانا امیر زادہ تھا۔ تو یہ تو گزشتہ ویڈیوز کی غلطیاں کریکٹ کی ہیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل میں آتا ہوں کہ قضاء کا نظام جو قاضی معین الدین صاحب نے شروع کیا تھا وہ بہت مؤثر تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے فیصلے کرنے ان کے پاس آتے تھے، اور وہ مفتی کا کام بھی کرتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے، اور اس قسم کا یہ اسلامی نظام وہ چلاتے تھے۔ خاص کر ہندو بھی تھے اور مسلمان تو میجارٹی میں تھے۔ ہندو بھی اپنے فیصلے ان کے پاس لاتے تھے اور اپنے مقدمات ان سے حل کرایا کرتے تھے، اور بڑی خوشی سے وہ ان کے فیصلوں کو قبول کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انگریز حکومت نے بھی وہاں اپنے جوڈیشری نظام لوور لیول پہ قائم کیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 2 مجسٹریٹ قائم کیے تھے، مجسٹریٹ اپوائنٹ کیے تھے۔ ایک تھے جناب خان اعلیٰ محمد زمان خان صاحب، ان کو مجسٹریٹ کے اختیارات تھے، اور دوسرے تھے جناب مجید گل صاحب، ان کو عارضی مجسٹریٹ کے اختیارات، اعزازی مجسٹریٹ، دونوں کو اعزازی مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل تھے۔ اور ملک مجید گل صاحب ہمارے نانا کے بھائی تھے۔ ان کو یہ بھی وہ اتھارٹی تھی کہ وہ 6 مہینے تک قید بھی کیا کر سکتے تھے۔ کوئی کرمنل کیس ہوتا جس کے متعلق وہ سمجھتے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے تھی، تو 1 مہینے یا چند دنوں سے لے کے 6 مہینے تک ان کو اختیار تھا کہ وہ قید کی سزا سنائیں، اور کوشش یہی ہوتی تھی ان کی کہ کسی کو سزا نہ ہو، بغیر سزا کے ان کی تصحیح کی جائے۔ لیکن اس طرح اگر ضرورت پڑتی تو وہ سزا سناتے، اور پھر تحصیل لیول پہ پولیس کو اختیار تھا کہ وہ آ کے ان کو گرفتار کرتے اور ان کو جیل میں رکھتے۔ تو یہ تو
قضا کا وہاں پا اور جسٹس کا نظام تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے یونان میں بہت ہی امن و امان ہوا کرتا تھا۔ جو حضرات اس میں شامل تھے ان کا نام میں نے بتا دیا تھا گزشتہ ویڈیو میں، یہ ان کی مہربانیوں سے یہ سارا نظام چلتا آ رہا تھا۔ اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ پارٹیشن کے وقت جو ہندو فیملیز تھی، ان بزرگوار لوگوں اور ان حضرات کی کوششوں سے وہ بہت پرامن طریقے سے رخصت ہوئے اکوڑا خٹک کے ریلوے اسٹیشن سے۔ ان کو بحفاظت گاؤں سے، جو اس وقت اسٹیشن دور تھا، ٹانگے اور یا پیدل لوگ جاتے تھے، ٹانگوں میں یا پیدل، تو ان کے ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے مسلمان جوان مقرر ہوتے تھے، وہ جا کے ان کو بحفاظت ریلوے ٹرین میں بٹھاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ اکوڑا خٹک میں ہندوؤں کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا، یہ ان حضرات کی کوششوں کی وجہ سے تھا۔ لوٹ مار ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے، لیکن بڑے مقدار پہ یا بڑے لیول پہ نہیں ہوئی، اور اس میں اکوڑا خٹک کے صرف ایک فیملی کی نشاندہی ان حضرات نے کی تھی جنہوں نے لوٹ مار میں حصہ لیا۔ باقی جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ باہر سے لوگ آ کے انہوں نے کی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی قابل ستائش بات ہے کہ اس پرآشوب وقت میں جو ہندو کمیونٹی اور فیملیز، عورتیں اور بچے، وہ بہت ہی پرامن طریقے سے یہاں سے رخصت ہو کے ہندوستان چلے گئے، جس کے لیے ان حضرات کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور تاریخ میں ان کو جتنی بھی جگہ دی جائے وہ کم ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اکوڑا خٹک کی سیاسی سرگرمیوں کی طرف۔ تو سیاسی سرگرمیوں میں بھی کافی وہاں کے لوگ انوالو تھے اور حصہ لے رہے تھے۔ جو زیادہ مشہور بڑی پارٹی اس وقت تھی وہ خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار پارٹی تھی، اور ہمارے والد بزرگوار ثناء الدین اس کے بہت سرگرم رکن تھے، اور ان کے صدر جناب قاضی ظہیر الدین صاحب تھے۔ ان لوگوں نے بشمولیت میرے والد کے قید و بند گزاری ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، قید میں انگریزوں سے ماریں کھائی ہیں، لیکن اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے۔ کوئی بھی کسی انگریز افسر کے سامنے جھکا نہیں ہے، اور جتنی بھی سزا ہوتی تھی خوشی سے وہ سزا یہ قبول کرتے تھے، وہ گزار کے آتے تھے۔ ان حضرات کا نام اور تمام کے نام تو مجھے شاید یاد نہ ہو، لیکن جو مجھے یاد ہیں اور پتہ ہے تو وہ میں بتا دوں گا، اور ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ سرفہرست جناب قاضی ظہیر الدین صاحب جو صدر تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اس کے بعد قاضی عبدالودود اسیر صاحب، ہمارے والد بزرگوار ثناء الدین بادشاہ جن کا لقب تھا، سید غلام بابا جو ہمارے محلے کے تھے، عبدالکبیر لالا جو کہ شاعر بھی تھے، یہ بھی ہمارے محلے کے تھے اور ہمارے رشتہ دار تھے۔ چاچا غلام ربانی نے بڑی قیدیں گزاری ہیں۔ صوفی میاں گل بھی ہمارے محلے کے تھے، انہوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ تندر بابا جن کا اصلی نام یوسف تھا، شاعر بھی تھے جس کا ذکر پھر بعد میں آئے گا، انہوں نے بھی بہت ہی جیلیں کاٹی ہیں۔ سیب گل لالا، حیا گل جرنیل لالا، گل زمان لالا، شریف جو کہ ہمارے رشتہ دار تھے، وہ جیل میں اتنی مار ان کو پڑی ہے کہ ان کے دماغی توازن بھی برقرار نہیں رہ سکا، اور باقی پاکستان بننے کے بعد بھی وہ گلی میں بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے اور اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے، کام کاج کے قابل نہیں تھے۔ اور آخر میں جو نام ہے وہ زرمست کا ہے۔ ان سب نے خدائی خدمتگار کے جھنڈے کے نیچے تحریکیں چلائیں اور مار کھائی ہے اور جیلیں برداشت کی ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ کی جماعت بھی بڑی ہی سرگرم تھی۔
جس میں جو لوگ شامل تھے اور جن لوگوں نے مسلم لیگ کو وہاں کامیاب بنایا، ہمیں خان اعلیٰ محمد زمان خان، ان کے فرزند جناب محمد اعظم خان، پھر خان بہادر محمد امین خان، میرے بڑے بھائی غلام واحد صاحب، ہمارے ماموں ڈیر گل صاحب، فرید خان صاحب، شمس القمر لالا جو کہ سردار عبدالرب نشتر کے بڑے قریبی دوست تھے اور ان کے پاس آنا جانا تھا ان کا، اور باز ماما جو کہ ہمارے والدہ کا ماموزاد بھائی تھے، قاضی محسن الدین، بابو منان، یہ وہ حضرات ہیں جو کہ مسلم لیگ میں شامل تھے اور مسلم لیگ کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمیونسٹ نظریات کے لوگ تھے، اگرچہ کمیونسٹ پارٹی وہاں پہ نہیں تھی، لیکن کچھ اس نظریات سے وابستہ تھے، جن میں حکیم بصیر صاحب، جس کو حقی صاحب کہتے تھے، عبدالرزاق سنگین صاحب، حاجی محمد عاصم صاحب، اور ایک مشہور نام شفیق شیخ صاحب تھے، جس کو وہ اتنے متاثر تھے کہ اس کا نام ہی لوگوں نے بالشویک رکھ دیا تھا، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے پھر رشیا چلے گئے اور وہاں سیٹل ہو گئے اور شاید پھر واپس نہیں آئے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے کمیونسٹ نظریات کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ احرار پارٹی کے زیادہ لوگوں کا مجھے نہیں علم، لیکن ایک صاحب مولانا امیر زادہ، جس کا نام پہلے بھی آ گیا، یہ بھی احرار پارٹی سے وابستہ تھے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ پارٹیشن کے وقت جیسے ہر جگہ پہ مہاجرین گئے تھے، اکوڑا خٹک میں بھی مہاجرین آئے تھے، اور اکوڑا خٹک کے لوگوں نے انہیں بہت محبت اور پیار سے ویلکم کیا، اور جو ہندوؤں کے گھر تھے ٹوٹے پھوٹے، ان کو مرمت کر کے اس میں ان کو آباد کیا، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز، چارپائیاں، بسترے وغیرہ مہیا کی، کھانے پینے کے سامان مہیا کیے۔ اس میں زیادہ سرگرم لوگ، جس میں ہمارے بھائی جو مسلم لیگ سے تھے، غلام واحد صاحب، ہمارے ماموں ڈیر گل صاحب، اور خان اعلیٰ کا نام بھی آیا ہے، خان بہادر محمد امین خان صاحب، قاضی محسن الدین، جو بھی مسلم لیگ تھے یہ بہت سرگرم تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ خدائی خدمتگار کے لوگوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا، اور جو بھی ہو سکتا تھا ان سے جو مہاجر آئے تھے ان کی خدمت کرنے میں یہ پیش رہے۔ تو یہ بھی چھوٹے یونان کا ایک کارنامہ تھا کہ وہ مہاجرین بہت پرامن طریقے سے اکوڑا خٹک میں سیٹل ہو گئے۔ تو یہ تھا قضاء کے نظام کے سلسلے میں اور سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں میرا ویڈیو، جس کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ویڈیوز بھی آئیں گے۔ خدا حافظ۔